بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں کھڑی ہو گئی؟ اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما رواں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے بات کرنے کا علم عطا کیا۔ آپ نہ صرف پرندوں بلکہ چرندوں اور درندوں اور کیڑے مکوڑوں سے ان کی زبان میں بات کرتے تھے اور ان کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جانوروں، درندوں، پرندوں کے علاوہ اور بھی بہت سی اللہ کی مخلوق شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات مختلف گروہوں میں منقسم تھی۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اپنے درجے اور رتبے سے آگے پیچھے ہونے کے جرم کا مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی اپنی جگہ پر موجود نہ ہوتا تو آپ کو اس کی خبر ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی بڑے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں کو پار کرتا، پہاڑوں سے گزرتا اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک وادی میں پہنچا۔ یہ وادی بہت بڑی تھی اور اس وادی کا نام وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی تھا۔ وادی نملہ کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جہاں چونٹیاں رہتی تھیں۔ یہ وادی اسطلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی سبلون اور اسطلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ چونٹی تھی۔ یہ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کا نظم و ضبط بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اپنی ملکہ کے لیے بڑا سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ اس وقت ملکہ چونٹی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں پھر رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ اچانک چونک گئی اور زمین سے آتی ہوئی آواز کو محسوس کرنے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی کہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات کا اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ جلد ہی فوج قریب آن پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آن پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنی بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا لشکر ہمیں کہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، مگر ملکہ چونٹی کی آواز آپ علیہ السلام تک پہنچ گئی۔
آپ علیہ السلام ملکہ چونٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنے رعایا کا خیال رکھنے کی وجہ سے تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل سائنس حیوانات، خاص طور پر حشرات الارض کے بارے میں ایک لمبے عرصے تک کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن آج بھی جدید ترقی کے باوجود ہم حشرات الارض، خاص طور پر چونٹیوں کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں، جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں ای او ولزن اور اس کے ساتھیوں نے چونٹیوں کے بارے میں کافی ریسرچ کی تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لوزن کے ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ چونٹی باقی مخلوق کی نسبت ایک بہت سمجھدار مخلوق ہوتی ہے۔ یہ چونٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں اور آپس میں بات آواز سے نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے آپس میں بات کرتی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ نکالتی ہیں اور دوسری چونٹی کے منہ میں منتقل کر دیتی ہیں اور دوسری چونٹی ڈی کوڈ کر کے سارا پیغام سمجھ لیتی ہے۔ اسی لیے اکثر چونٹیاں چلتے ہوئے دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگاتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔